ایک انتہائی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جو آپ کو بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس واقعے کے متعلق کہ میں اس واقعے کو افسوسناک کہوں یا اس کو میں شرمناک کہوں یا اس کو میرے پاس الفاظ نہیں مل رہے میں کہ اس واقعے کو میں کن الفاظ کے تحت آپ تک پہنچاؤں، کہ اس کا میں ٹائٹل کیا رکھوں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس واقعے کو میں کس طریقے سے آپ کو بتاؤں تو آپ کو صحیح الفاظوں میں بتا سکوں، جو اخلاق کے دائرے کے اندر بھی رہتے ہوں اور اخلاق کے دائرے سے باہر بھی نہ نکلیں اور آپ بھی سمجھ جائیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ ناظرین، ایک انتہائی پرسوز واقعہ ہوا ہے۔ ویسے اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ کسی لڑکی کی بارات آئی ہو اور بارات کسی بھی وجہ سے واپس چلی جائے، وہ انتہائی ایک قابل افسوس واقعہ ہوتا ہے، قابل سوز واقعہ ہوتا ہے، ایک انتہائی شرمناک واقعہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وجہ ہوتی ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک دولہے والوں کی وجہ ہوتی ہے اور ایک دلہن والوں کی وجہ ہوتی ہے کہ کس وجہ سے یہ بارات واپس گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ واقعے میں بھی بارات واپس جاتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی سسر کی انا کا مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ سسر کی انا کا مسئلہ کیسے بن گیا کہ ایک بارات آئی ہے، اب دلہن کی بارات آئی، آ کر بارات بیٹھ گئی، دولہا صاحب سٹیج پر بیٹھ گئے، نکاح کا ٹائم مقرر ہو گیا، مولانا صاحب آ کر بیٹھ گئے، دلہن کی انٹری کا ٹائم آ جاتا ہے تو دلہن صاحبہ جو ہیں وہ ڈانس کرتے ہوئے، دلہن صاحبہ ڈانس کرتے ہوئے انٹری کرتی ہیں اپنی سہیلیوں یا اپنی کزنوں کے ساتھ۔ جب وہ دلہن صاحبہ ڈانس کرتے ہوئے آتی ہے تو جو دلہے کا والد ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پکڑ کر سٹیج سے اٹھتا ہے اور نکل جاتا ہے، دلہے کو واپس لے کر، بارات اس کی واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ ریزن صرف یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ڈانس کرتے ہوئے کیوں آئی۔ اب اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کے متعلق باتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی دلہے کے والد نے، مطلب کہ اس لڑکی کے ہونے والے سسر نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ میرے بھائی، یہ انا کا مسئلہ نہیں، میرے خیال سے یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کی مسلمانیت اس قدر نیچے چلی گئی ہے کہ ہم اب وہاں پر غیر مرد بھی بیٹھے ہوں گے؟ ایک تو فیملی ہے نا، چچا چچی، ماما مامی، تایا تائی، ان کے بچے، ان کے لڑکے، ان کی لڑکیاں، یہ بھی ہو گیا۔ اب دلہے کے دوست بھی ہوں گے، دلہے کے والد کے دوست بھی ہوں گے اس بارات کے اندر، دلہے کے بھائی کے دوست بھی ہوں گے اس بارات کے اندر۔ تو کیا یہ ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے انٹری کیے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی؟ کہ کیا نکاح نہیں ہوتا؟ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سادگی سے نکاح کیا۔ آپ نے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ حضرت عثمان غنی کی زوجیت میں آپ کے عقد میں 2 اپنی صاحبزادیاں دیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ نہ کریں یار ایسے، آپ مسلمان ہیں تو مسلمانیت آپ کے چہرے سے نہیں، آپ کے عمل سے نظر آنی چاہیے۔ یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں، جو ان غیر مسلموں کی حرکتیں ہیں، وہ آپ
اپنی شادی بیاہ میں کریں گے تو میرے بھائی کوئی نہ کوئی تو غیرت مند نکلے گا نا، کوئی نہ کوئی تو اس طرح کی اپنی اس کی غیرت جاگے گی نا، اس کو بھی لوگوں کی ادھر بیٹھے بیٹھے باتیں سننے کو ملی ہوں گی، جس کی وجہ سے بارات واپس گئی۔ ایک لڑکی کی بارات واپس چلے جانا بہت ہی شرمناک واقعہ ہے۔ اس لڑکی کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے بارات واپس جاتی ہے، کئی جگہ پر دیکھا ہے کہ جہیز کی وجہ سے بارات واپس جاتی ہے، وہ اس دولہے کی اور اس دولہے کے والدین کی کو بھی شرم آنی چاہیے اگر اس وجہ سے بارات واپس جاتی ہے۔ اگر اس وجہ سے کئی دفعہ ہم نے یہ بھی اس معاشرے میں دیکھا ہے کہ کھانا صحیح نہیں ملا ہم نہیں برات لے کر دلہن کو لے کے جائیں گے، ہم یہ برات واپس لے کر جائیں گے، اس طرح کی انا بھی دیکھی ہے ہم نے کہ دلہے کے گھر والوں نے دلہن کے گھر والوں نے دلہے کو ملنی صحیح نہیں کی دلہے کے گھر والوں کے ساتھ، ہم برات واپس لے کر جائیں گے۔ یہ بھی شرمناک واقعہ ہے۔ میرے بھائی، میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر ہم تمام مسلمانوں کی عزت نہیں ہے۔ ہم سب کی عزت ایسے اکٹھی کر لینا تو میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت کا ایک ذرہ ہے نا وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نکاح کس طرح سادگی سے کیے اور اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کس طرح سادگی سے کیے۔ کم از کم اس طرح کی بیہودہ حرکتیں تو نہ کریں۔ اگر آپ سادگی سے بھی نہیں کر سکتے، آج کے معاشرے کے مطابق بھی کرنے ہیں، تو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں نہ کریں کہ غیر محرموں کے سامنے دلہن ڈانس کرتی ہوئی آئی۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا یہ معاشرہ کس ڈگر پر چل پڑا ہے؟ یہ آپ کے بھی سوچنے کی چیز ہے، یہ میرے بھی سوچنے کی چیز ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے سوچنے کی چیز ہے جو اس کو سیکولرزم کہتے ہیں، جو اس کو آزادی کہتے ہیں، جو اس کو خیالات کی آزادی کہتے ہیں، جو اس کو اخلاقی آزادی کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، قرآن پاک غلاف میں لپٹا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے۔ وہ دلہنیں آپ دیکھ لیں جن کے اوپر اس طرح گھونگھٹ پڑا ہوتا تھا، ان کو دیکھ لیں۔ وہ برات آج بھی آپ ویڈیو نکال کر دیکھ لیں، آج کی برات کی ویڈیو سے وہ ویڈیو اچھی لگے گی آپ کو اس میں اپنائیت محسوس ہوگی کہ دلہن نکلتی ہے رخصت ہونے کے لیے، کبھی اپنے باپ سے لپٹتی ہے، کبھی اپنی ماں سے لپٹتی ہے، کبھی اپنی بہن سے لپٹتی ہے، کبھی اپنے بھائی سے لپٹتی ہے، اور آج مجرا کرتی ہوئی دلہنیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ یہ ہمارا دین نہیں کہتا۔ ہم بیزار ہیں اس چیزوں سے۔ خدا را میرے اس ولاگ کو غلط مطلب نہ لیجئے گا۔ میرا فرض ہے نوکنگ کرنا، کنڈی کھڑکانا، آپ کے ضمیر کی کنڈی کھڑکانا، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وائس آف پاکستانی سے راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔